دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ آذربائیجان آرمینیا کے درمیان ہونے والی حالیہ جھڑپوں میں بہت سے مارٹر گولے اور میزائل ایرانی حدود میں بھی جا گرے، جس سے متعدد ایرانی لوگ بھی مارے گئے، جس کے بعد ایران بھی عملی طور پر میدان جنگ میں کود پڑا ہے۔ ایران نے آرمینیا اور آذربائیجان کو خبردار کرتے ہوئے بڑا اعلان کر دیا۔ ایران نے جاری کردہ اعلان میں کیا کہا، اور کیا ایران کا جاری جنگ میں کودنا جنگ کی طرف اشارہ ہے؟ مزید کون کون سے ممالک اس جنگ کا حصہ بن سکتے ہیں؟ زمینی حقائق کیا کہتے ہیں؟ اس پر تفصیلی بحث کرنے سے قبل حسب روایت چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ دنیا کی بدلتی صورتحال سے ہر لمحہ باخبر رہ سکیں۔ ناظرین گرامی، انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری جنگ رفتہ رفتہ مزید شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، جس کے باعث آبائی لوگوں کا جینا حرام ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے ایک طرف آذربائیجان کی مسلح افواج نے متنازع پہاڑی علاقے نگورنو کاراباخ کو واگزار کرانے کے لیے لڑائی میں پیش قدمی کا دعویٰ کر دیا ہے، تو دوسری طرف آرمینیا نے پلٹ کر وار کرنے اور اپنے دفاع کے لیے بھرپور عزم کے ساتھ لڑنے کا بھی اظہار کیا ہے۔ آرمینیا کا کہنا ہے کہ وہ نگورنو کاراباخ میں آرمینیائی نسل کو آذربائیجان کے حملوں سے بچانے کے لیے نہ صرف اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لائے گا، بلکہ واپسی کا راستہ ختم کرنے کے لیے اپنی تمام تر کشتیاں بھی جلا ڈالے گا۔ دونوں ملکوں نے فرانس کے بحران کے حل کے لیے مصالحت کی پیشکش کو بھی نظر انداز کر دیا ہے، اور دونوں ملکوں کی فورسز نے ہفتے اور اتوار کے روز مسلسل 8ویں دن بھی ایک دوسرے کے ٹھکانوں پر حملے میں پہل کرنے اور جوابی کارروائی کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ تفصیلات کے مطابق جنگ کے 8ویں روز آذربائیجانی فوج نے ناگورنو کاراباخ کے مقبوضہ علاقے پر زبردست حملہ کرتے ہوئے 50 سے زائد آرمینیائی فوجی مار ڈالے، جبکہ آرمینیا نے جوابی حملے میں 28 سے زائد ترک نواز شامی جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کی تصدیق کر دی ہے، جن کا تعلق ترکی کی جانب سے بھیجے جانے والے شامی باشندوں سے بتایا جا رہا ہے۔ اس بات کی تصدیق غیر ملکی خبر رساں ادارے نے اپنی رپورٹ میں بھی کی ہے، جس کے مطابق آذربائیجان نے مقبوضہ علاقے پر بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے نہ صرف آرمینیا کے 51 فوجی مار ڈالے، بلکہ مقبوضہ علاقے کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کرنے میں بھی کامیاب ہوا۔ علاقے پر قبضہ کرنے کے حوالے سے آذربائیجان کے صدر نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ آج آذربائیجان کے لوگوں کو مبارک ہو، کیونکہ آج ہماری فوج نے مدغیز میں آذربائیجان کا جھنڈا لہرا دیا ہے، لہٰذا مدغیز اب ہمارا ہے۔ مگر آزاد ذرائع سے زمینی صورتحال کی تصدیق ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی۔ لیکن دوسری جانب آرمینیا کی وزارت دفاع کے ایک عہدیدار نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بالفاظ دیگر آذربائیجان کے دعوے کی تصدیق کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی جنگ کے دوران اس طرح کی تبدیلیاں فطری عمل ہیں، ہم ایک پوزیشن لیتے ہیں اور پھر 1 گھنٹے میں ہی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ حالیہ حملوں کے نتیجے میں دونوں ملکوں کی جانب سے سینکڑوں ٹینکوں، اسلحہ ڈپوز اور جنگی طیاروں کو تباہ کرنے کی دعوے بھی سامنے آئے ہیں۔ ٹینکوں اور بھاری اسلحے کی تباہی کے حوالے سے پاکستان میں تعینات آذربائیجان کے سفیر علی زادے نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی، جس میں آذربائیجان کی فوج کو آرمینیا کے فوجی ٹارگٹس اور جنگی ٹینکس کو انتہائی مہارت اور کامیابی سے تباہ کرتے ہوئے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ آرمینیا ہمیشہ سے ہی فوجی کارروائیوں اور شیلنگ کے ذریعے فرنٹ لائن پر موجود آذربائیجان کے عام شہریوں کی ہلاکت میں ملوث رہا ہے۔ امید ہے کہ آذربائیجان کے امن کے لیے کیے جانے والے اس آپریشن آرمینیا کو اس درد کا احساس ہوگا جو مقبوضہ علاقوں میں رہنے والے آذربائیجان کے شہری گزشتہ 30 سال سے محسوس کرتے آ رہے ہیں۔ جاری جنگ میں آذربائیجان کی برتری کا ثبوت آرمینیا کے صدر کی جانب سے کیے جانے والے خطاب سے بھی ملتا ہے۔ در حقیقت آرمینیا کے صدر نے اپنے خطاب میں ہم وطنوں سے کہا کہ تمام محاذوں پر شدید لڑائی ہو رہی ہے، اب تک ہمارا بہت سا جانی نقصان ہو چکا ہے اور شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، فوجی آلات کی بڑی تعداد استعمال کے قابل نہیں رہی، اس کے باوجود دشمن ابھی تک کوئی ایک بھی تزویراتی مسئلہ حل نہیں کر سکا۔ آرمینیا کی مسلح افواج ناگورنو کاراباخ کی فورسز کے شانہ بشانہ آذربائیجان کی افواج کے خلاف محاذ پر نہیں لڑ رہی، لیکن آرمینیا کے صدر نے کہا کہ میں اس طرح کی جدوجہد کو قومی قرار دیتا ہوں اور اس کا 20ویں صدی کے اوائل میں سلطنت عثمانیہ کی فوج کے خلاف آرمینیا کی جنگ سے موازنہ کرنا غلط نہ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آرمینیا نگورنو کاراباخ کی سیکیورٹی کا ضامن ہے، وہ آذربائیجان کی مسلح افواج کی چیرہ دستیوں کو روکنے کے لیے تمام ضروری وسائل بروئے کار لائے گا اور بھرپور اقدامات کرے گا۔
जबकि आलमी सतह पर तीसरी आलमी जंग का खतरा भी पैदा हो गया है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जारी जंग के 8वें रोज एक दूसरे पर यके बाद दीगरे शदीद हमले किए गए। इस दौरान बहुत से मिसाइल और मार्टर गोले ईरान की हदूद में जा गिरे, जिससे ईरान के लोगों की मुतअद्दिद हलाकतें होने की इतलात भी सामने आई हैं। वाज़ेह है कि ईरान की सरहदें आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जंग की वजह बनने वाले मुतनाज़े इलाके नगोर्नो काराबाग से भी मिलती हैं। यही वजह है कि मुतअद्दिद गोले और मिसाइल ईरानी हदूद में वाक़े इलाकों में जा गिरे। यही वो ठोस सबूत है जिसके बायस ईरान ने भी जंग में कूदने का फैसला कर लिया है, क्योंकि ईरान ने वाज़ेह तौर पर आर्मीनिया और आज़रबाईजान को खबरदार करते हुए कहा कि मुतअद्दिद मिसाइल और गोलों का ईरान की सरहद में आकर गिरना सरासर दखल अंदाजी है, जिसे ईरान किसी तौर भी बर्दाश्त नहीं करेगा। लिहाजा दोनों मुल्क होश के नाखुन लें, वरना कशीदगी बढ़ने का जिम्मेदार ईरान नहीं बल्कि ये दोनों ममालिक खुद होंगे। इस खबर की सच्चाई का सबूत इस हवाले से गैर मुल्की खबरसां इदारे AFP की शाया करदा रिपोर्ट से भी मिलता है, क्योंकि AFP की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने बयान देते हुए कहा कि हमारे मुल्क की सरजमीन पर किसी भी किस्म की मदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने मजीद वाज़ेह किया कि हम तमाम फ्रीकैन को संजीदगी से खबरदार करते हैं कि वो इस सिलसिले में जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, वरना तबाही का जिम्मेदार ईरान नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने दोनों मुल्कों को मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा कि ईरान दोनों मुल्कों के दरमियान जंगबंदी और अमन मुज़ाकरात में आसानी पैदा करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर दोबारा से मार्टर गोले हमारी हदूद में आ गिरे तो इसे ईरान दखल अंदाजी तस्वुर करेगा। ईरानी खबरसां एजेंसी के मुताबिक सूबे अर्दबेल में सरहद के साथ रहने वालों की बड़ी तादाद हर रोज दोनों ममालिक के माबैन लड़ाई देखने के लिए जमा होती है। यही वजह है कि कुछ लोग मार्टर गोलों का निशाना बने। ताम हुकूमत की जानिब से शहरियों को लड़ाई की शिद्दत को देखते हुए मुतनाज़े इलाके से दूर रहने का मुतालबा कर दिया गया है। तमाम हालातों, वाक़यात और इंटरनेशनल इदारों की रिपोर्ट को देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं कि यह जंग मजीद भड़क सकती है, जिसके बायस आलमी जंग छिड़ने के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं। मगर फिर भी हमें दुआ गो रहना चाहिए कि ऐसा ना हो, क्योंकि इसमें इंसानियत का बड़ा नुकसान होगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।